والے سنو وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْب، اگر تمہارے ذہنوں میں بیماری ہے، روگ ہے، غلاظت ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، شک گژھِ تٔمۍ سٕے ییٚمِس دٮ۪ماغس منٛز بٮ۪مٲرۍ تہٕ خباست آسہِ، وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، جو ہم نے کیا نازل کیا، قرآن کے متعلق ہے نا، ہاں ایسے ویسا یہ نوئی، دیکھو یہ چیلنج کب ہوئے ہیں؟ 1400 سال پہلے، یہ نئی کوئی بات نہیں، یہ ہوتے رہیں گے، ایسے چپیٹے آتے رہیں گے یہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، محمد الرسول اللہ، رد و بدل کریں گے، تبدیل کریں گے، اڑھانی کروس اڑ کڑوس نیبر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے سے مراد محمد الرسول اللہ، نبی تشو بندے آس، نبی تشو برائے میں نکتہ ہے، سمجھ لینا، نبی بھی کیا ہوتا ہے؟ قرآن وانا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، انیو لکٹ اک صورت انیو بنائی، مثال سورہ کوثر بنا کے لاؤ، ہاں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بیٚیہِ یِم تُہۍ چیلہٕ چپاٹہٕ چھُو نا اورٕ یور، یِمن تہِ ؤنِو اَسہِ کٔرِو مدد، اَسہِ کٔرِو، دو ٹکے کے چیلے چپاٹے ہیں کہتے ہیں، اللہ رب العزت کو نا یمن تہِ منگیو مدد، یمن تہِ منگیو، ہاں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، خدایس علاوٕ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ بُت چھُو، چاہے اِنسانن ہِنٛدِ شکلہِ منٛز، لیٖڈرن ہِنٛدِ شکلہِ منٛز بنٲیِتھ چھُو تھٲومٕتۍ، یِم تہِ أنِو بُلٲیِتھ، ہاں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اِن كُنتُم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ اڑے بزرگو، یہ چیلنج ہے قرآن کا، 2021 تائیں چھنہٕ یہ برابر قیامت تک رہیں گے، ایسے چہرے چپاٹے آتے رہیں گے۔ اب خلاصے کے طور پہ ایک بات عرض کر دوں، یہ تھا تحفظ قرآن کے متعلق چند آیتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، چیلنج ہے یہ، اس کو کوئی رد و بدل کر نہیں، ہمارا پورا 100% سے کیا 100% کم ہے، یہ چھو اک گنتی ایسے بنامز، اس سے بھی زیادہ کوئی پرسنٹ ہوتا، ہمارا پورا یقین ہے قرآن میں کور گوڑے عرض، یہ کم سن، یہ معجزہ ہے، معجزہ، اور یہ معجزہ کم سن طرف سے آسان حضرت اللہ جل شانہ، اس میں کوئی رد و بدل نہیں گا، اور نبی جو دکھاتا ہے، نبی پر جو، اور یہ اس معجزہ اور جو قیامت تک رہے گا، یہ معجزہ ہے، معجزہ محمد الرسول اللہ، عاجز کر دینے والا، یہ شے ہوتی ہے عاجز، یہ کیسے اس کے سامنے ہم چیلنج کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ آتے رہیں گے، چیلے چپاٹے، 2 ٹکے کے آدمی ہیں، 2 کوڑی کے آدمی آتے رہیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس مختصر عرض کریے، یہ اپنی ذمہ داری عرض کر کے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ہماری ذمہ، ہم نے جب اپنے قرآن کو لائٹ بھی لیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، چاہے بزبان حال بزبان قال، ہم نے کن چیزوں کی اہمیت دی، یہ ہمارا المیہ ہے، ہم اپنے ہیں سب، پنی گھر پنی کت ون، یہ چھنہ کانٛہہ عٲب آسان، ہم سب مسلمان الحمدللہ، تو ہم نے اس قرآن کو چھوڑا، ہر حساب سے چھوڑا، قسموں کے لیے اتارا، ہاں، فاتحہ کے لیے اتارا، ہاں، جس کے لیے، جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اتارا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس بچن کیا پرناوان، بچن کیا کرناوان، وہ سب عیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، صاف ہے قرآن کیا ہے، وقال الرسول یا ربی یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، یہ میرے امتی ہے، دکھائیں گے، اتخذوا هذا القرآن، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اب ہم اپنے گریبان میں جائیں کہ اللہ کریں حفاظت، اللہ کریں، کہیں ہم بھی اگر اس گروپ میں ہوں گے جن کے متعلق نبی اشارہ کر کے کہے گا، قومی یا قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کنو مسپار گوڑی کے سفر سے آئے کریم، انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم اسی ڈگر پہ کھڑے ہیں، خود بھی چھوڑا، اولادوں کو بھی چھوڑوایا ہے نا۔ اب اللہ علماء اور حفاظ کو جزائے خیر اور زندگیوں میں برکت دے، ان کے ہاں وساطت سے یہ چل رہا ہے، لیکن میری ذمہ داری کیا ہے وہ مجھے سمجھنا ہے۔ شن مول صحبت، ہاں، دیندارس پشرا ان کے، میں جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، قرآن میرے لیے ہے بھائی، مجھے پڑھنا ہے، مجھے اس کی حفاظت کا ذریعہ بننا ہے، میں اس کو میں اپنے سینے میں محفوظ کروں۔ کتابوں کو جلائیں گے تو جلانے دو، میرے سینے میں کوئی نہیں نکال سکتا ہے، کون نکال سکتا ہے؟ ہاں،
ایک بات یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم خود اس کو سمجھیں، کہیں میرے محمد رسول کل قیامت میں نہ کہیں یہ ہے وہ جس نے میرے قرآن کو چھوڑا تھا۔ صاف آیت ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑا۔ اب اسی کی شکل مکاتب ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، ہاں درس نظامی قرآن کا ہوتی ہے، تو اسی لیے ہے، تو تحفظ قرآن ہے، آہستہ آہستہ یہ نکل جائے گا ہماری زندگیوں سے۔ آیا روایتوں میں اگر تم قرآن کی قدر نہ کرو یہ تمہاری زندگیوں سے، تمہارے سینوں سے ایسے نکلے گا جیسے اونٹ غیر محسوس انداز سے رسی سے اپنی گردن نکال کر بھاگ جاتا ہے، اس طرح تمہاری زندگیوں سے، اور نکل بھی رہا ہے، خدائی کر رحم۔ اور یہ کہا یہ صحابہ کرمز آیت ایڈ، ارے عقل تعاون کوتا چھو، حدیث میں آیا ہے، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کاتب وحی نے لکھنے والے صحاب سے بس آنا برونکن دبا اوسس یہ آیت تھا یم آیت پت، یہ سور تھا یم سور پت، یہ آیت تھا یم آیت پت، کس اوسس ہیچناوان محمد الرسول اللہ۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صرف کتاب جمع کیا اس کو ایک جگہ، جو یہ ترتیب یا اس میں یہ جو آیتیں ایڈ ہے یہ کس نے رکھوائی ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور نازل کس نے کی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، میرا جو نبی بات کرتا ہے یہ وحی کے بغیر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم پکار کر کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ تم پانے ایڈ کر مجھ حکومت کیا ہے کہ لا علمی کی جہالت کتنی ہے، ان کی حکومت تھی اپنی طاقت سے، پھر ان نے چند آیتیں ایڈ کی، وہ ایسے تھوڑا رت پٹ پورمت پار اگر ونی ہے الٹ پلٹ ہو رکھی اور صاف سنو۔ قرآن کی تاریخ مختصر بتا رہا ہوں، قرآن نازل ہوا اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیت نازل ہوتی تھی، سورہ نازل ہوتا تھا، کاتب وحی کو بلا کر یہ آیت لکھو بھائی، اس کے بعد یہ آیت رکھو، اس کے بعد یہ آیت رکھو، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ سورت اس کے بعد رکھو۔ جب یہ قرآن مطلب کبھی ہڈیوں پہ لکھا تھا، حج کھنجن پہ اس لکھی تھا، چمرس پہ اس لکھی تھا آسان، پھر حفاظ وغیرہ جب شہید بہت سارے، ایک جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہوئے تھے، پھر صحابہ کو خدشہ ہوا اگر حفاظ کرام اس طرح شہید ہوتے رہے جو ان کے سینوں میں کیا ہے؟ قرآن ہے، ممکن ہے یہ ہم سے ضائع ہو جائے گا، اس کو کتابی شکل دیں گے، صرف کتابی شکل دیں گے۔ یہ خدمت قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا ہے، نہ کہ وہ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، یہ ایڈ نہیں کیا ہے بلکہ کتابی شکل دی ہے، کتابی شکل دی ہے۔ اور بتا رہے تھے مجھ پنس حکومت کس بلبوتس پہ کیا کرمت ایڈ کرمس آئے، تو یہ آیت کڑو نیبر۔ میں پہلے عرض کر چکا یہ قرآن کی مختصر تاریخ، اس کی بڑی تاریخ ہے، میں مختصر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ہم غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ تحفظ قرآن کے متعلق چند آیات تھی اور قرآن کی مختصر تاریخ تھی۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا یہ درس قرآن اور اس درس نظام کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، اور اللہ سے دعا ہے جاری و ساری رکھے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ سانن حالن پہ کر رحم، سانس اہل و عیالس پہ کر رحم، سانس ایمانس کر حفاظت، سانس قرآنس کر حفاظت، سانس دینس کر حفاظت، عدل اور ورن توفیق۔ اللہ چشی امچ حفاظت ذمہ داری پانے ہزمس، اس کر حفاظت کے طور پر استعمال، سان سین بناؤ کا قابل، سان اولاد بناؤ کا قابل، یا اللہ سون خاندان بناؤ قابل، ہمیں اس لائق بنا، ہم قرآن کی حفاظت کریں، یا اللہ چشی پانے کریں حفاظت، سید ونمر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو اتارا، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، یا اللہ اسے حفاظت کے ذرائع آسان، کے اسباب آسان، ہمیں اسباب کے طور پر استعمال فرما، ہمیں اسباب کے طور پر استعمال فرما، ہمیں حفاظت کے ذریعے کے طور پر استعمال فرما، ہمیں بھی حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عالم دین بنا، یا اللہ سین اولاد بنا حافظ قرآن، سو توفیق کر عطا، یا اللہ تم اسباب کر عطا کہ
بون میون اولاد تہ حافظ قرآن امس حافظ قرآن سے اللہ پگہ جنت مز آخرت مز یہ ون اے حافظ تو پڑھتا جا اور جنت کے منزلوں میں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں جنت میں تیرا اعلیٰ مقام ہوگا۔ یا اللہ یہ خوشخبری حفظ خاطر یا اللہ، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں اللہ، اسی پچھے پوچھتے ہیں فضائل تراوان یا اللہ، اسی لیے 2 ٹکے کے آدمی ہمارے سر پہ سوار ہوتے ہیں۔ یا اللہ ان ظالموں کی ہدایت فرما، ہدایت فرما، ہدایت فرما، عقل عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہدایت ان کے حق میں نہیں ہے اس زمین کو صاف اور پاک فرما۔ یا اللہ اس زمین کو ناپاک ہونے سے بچا اور اس زمین کو پاک و صاف فرما، ان ظالموں سے حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء صلحاء حفاظ کرام کی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.